سبسکرائب کیجئے ہمارے شبان الحدیث چینل کو، بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائیو اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ معزز حاضرین اور سامعین اکرام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ابھی چند دنوں پہلے فلسطین کے اندر جو رسا کشی جاری تھی، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج مسجد اقصی اور اس کی شرعی حیثیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ملک شام ہی کے اندر دراصل فلسطین موجود تھا، اور مذہب اسلام کے اندر شام کے تعلق سے بہت ساری اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ ملک شام اور اسی طریقے سے فلسطین یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ، جو لوگ ایمان نہیں لائے اور آج بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے، آخری رسول تسلیم نہیں کرتے، لیکن جتنے بھی نبی اور رسول اس کائنات میں تشریف لے آئے ہیں اور اللہ نے بھیجا ہے، ہم مسلمان سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے محبوب اور پیارے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے محبوب اور پیارے ہیں، اور اسی نسبت کی وجہ سے جو ہم مسلمانوں کو توحید خالص کی بنیاد پر نبیوں اور رسولوں سے ہے، ملک شام، فلسطین اور مسجد اقصی سے بھی ہمارا گہرا رشتہ اور مضبوط نسبت ہے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای مسجد وضع فی الارض اولا، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد حرام، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، یہ سب سے پہلی مسجد۔ پھر پوچھا ثم ایون، اس کے بعد کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ کم بینہما، کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی دونوں کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ 40 سنہ، 40 سال۔ 40 سال پہلے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر اپنی طرف سے کہا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، پہلا گھر کعبۃ اللہ، دوسرا گھر مسجد اقصی، لیکن اے میری امت کے لوگوں، تمہارے لیے یہ قید نہیں ہے کہ انہی دو جگہ میں صرف نماز پڑھو گے، جہاں کہیں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لینا، نماز کی فضیلت ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ روئے زمین میں کوئی بھی پاک جگہ مل جائے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے، وہ مسجد کی حیثیت ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی گئی اور 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نے پہلی اینٹ رکھی؟ تو کوئی بھی واضح اور صریح دلیل نہیں ملتی اس سلسلے میں کہ سب سے پہلی اینٹ کس نے رکھی۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی اینٹ رکھی، بنیاد رکھی، اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس بنیاد پر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی ہوگی۔ اب واضح دلیل کی روشنی میں جو چیز ملتی ہے مسجد اقصی کے تعلق سے، اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات آئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن کیا وہ بنیاد تھی کہ پھر سے تعمیر کر رہے تھے؟ دلائل کی روشنی میں یہ واضح نہیں ہو پا رہا، بس اتنا پتا چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اب واضح دلائل کی روشنی میں اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کر رہے تھے، یہ بھی صحیح دلیل کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما فرغ سلیمان بن داؤد من بناء بیت المقدس سأل اللہ ثلاثہ، حضرت سلیمان بن داؤد جب مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ سے انہوں نے 3 چیزیں مانگی، 3 سوال کیا، جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر بات وہی ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی بنیاد رکھی؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے ساتھ اس کو جوڑا جائے یہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر شروع کی اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں مسجد اقصی کی تعمیر شروع کی، تو ان دونوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 40 سال بعد۔ اس لیے ہم صحیح دلیل کی روشنی میں صرف اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ 2 نبیوں کا تذکرہ صحیح دلیل کی روشنی میں کعبۃ اللہ کے بنانے میں اور مسجد اقصی کے بنانے میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن پہلی اینٹ کس نے رکھی؟
اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے. آگے اب بڑھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ یہودیوں کو بھی تعلق ہے, عیسائیوں کو بھی تعلق ہے اور مسلمانوں کو بھی تعلق ہے. اور پھر اور بھی کئی طریقے کی باتیں الگ الگ طریقے سے, جیسا کہ مسجد اقصی کے تعلق سے خاص طور پہ شریعت اسلامیہ کھل کر کے یہ بات کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کی تعمیر کیے تھے اور اس کی فضیلت اسلام نے بتائی ہے مختلف طریقے سے. تو مسجد اقصی سے خاص طور پہ مسلمانوں کا ایک خاص تعلق اور لگاؤ. اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے کچھ خاص جگہوں کی اہمیت بتاتے ہیں, وہی فلسطین کے اندر بیت المقدس میں. یہودیوں کی اپنی سمجھ کے مطابق ہیکل سلیمانی کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے, اس وجہ سے ان کا بڑا وہاں سے تعلق ہے. لیکن مسجد اقصی اس کے ساتھ خاص طور پہ مسلمانوں کا گہرا رشتہ ہے. اور اگر آپ انصاف کی نظر سے بات کریں تو حقیقی معنی میں رشتہ اور نسبت صحیح مسلمانوں کی ہے, کیونکہ آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان لوگوں کی بھی ذمہ داری تھی کہ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں اور اپنے سارے خرافات کا خاتمہ کریں. لیکن یہودیوں میں سے بہت کم لوگ اور عیسائیوں میں ایک بڑی تعداد نے اسلام کو قبول کیا اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن بڑی تعداد آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے دور رہ گئی. اس جگہ کی اہمیت مسلمانوں کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ بیت المقدس کا علاقہ ہو, فلسطین, ملک شام, ان سب کی برکت کا تذکرہ کیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کے سفر کو بیان کرتے ہوئے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت کا ذکر کیا. بارکنا حولہ, مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے, نبیوں کی سرزمین ہے وہ. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے برکت والی زمین میں نجات دے کر کے بھیج دیا. یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے کہاں؟ یہی مقدس سرزمین, ملک شام, فلسطین, بیت المقدس. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھے مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ, وہی بیت المقدس. اسی طریقے سے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا بھی چلتی تھی, ان کو تابع بنا دیا تھا ہم نے, اور وہ اس سرزمین کو جاتی تھی جہاں پہ ہم نے برکت رکھی ہے, یعنی ملک شام. تو برکت والی جگہ ہے. اسلام نے اس کو بہت واضح طور پہ بیان کیا کہ یہ برکت والا علاقہ ہے. مسلمانوں کا رشتہ وہاں سے جوڑا ہے اسلام نے. اسی طریقے سے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. بنو اسرائیل کی پریشانیوں کا اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بنو اسرائیل کو جس کو بڑا کمزور بنا لیا تھا فرعونیوں نے, ان کو ہم نے وارث بنا دیا اس جگہ کا جہاں پہ برکت ہے. تو ان سب کا لب لباب اور خلاصہ کیا نکلا کہ بڑی برکت والی جگہ ہے. تو ہم لوگ برکت والی جگہ کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ اللہ نے بیان کیا برکت والی جگہ, اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ اس سے ہمارا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. پرسکون جگہ ہے وہ, یہ اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً, عیسیٰ اور ان کی ماں کو ہم نے نشانی بنائی. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ, اور ہم نے ان کو جگہ دی ایک ٹیلے پہ, ذات قرار, جو اطمینان والی جگہ تھی, سکون والی جگہ تھی, اور معین اور چشمے والی جگہ, وہی بیت المقدس, اسی کا تذکرہ ہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کا
فلسطین سے، شام سے یا مسجد اقصی سے دینی رشتہ، وہاں پہ کنٹرول اور حکومت کرنے سے پہلے سے ہی دینی رشتہ کس طریقے سے ہے؟ 16 مہینہ یا 17 مہینہ تک سب سے پہلے قبلہ وہی تھا. سب سے اہم چیز ہمارے لیے اس روئے زمین میں 16 مہینہ 17 مہینے تک جس کی طرف منہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. قبلہ بدل جانے کا واقعہ آپ نے سنا ہے. تو قبلہ اول ہے مسجد اقصی. 16-17 مہینے تک مسلمانوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے. اچھا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک تاریخی مسئلہ جو معجزہ کے طور پر اللہ نے دیا، اس کا تعلق مسجد اقصی سے، اسراء اور معراج، اسی کا ذکر اللہ نے کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کعبۃ اللہ سے راتوں رات اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس مسجد اقصی پہنچایا. یہ زمینی سفر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر بیت المقدس سے آسمان کا سفر کیا آپ نے. اس بیت المقدس میں جا کر کے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرائی آپ نے. اور اسی معراج کے سفر میں اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو نماز کا ہدیہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کر کے آئے، اور پھر ثواب کی نیت سے زیارت کے طور پر مسجد اقصی کے سفر کو اسلام نے جائز قرار دیا. کتنی اہم چیز ہے. صرف 3 مسجدیں پوری کائنات میں ایسی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان، صرف 3 مسجدیں دنیا کی ایسی کہ ثواب کی مقصد سے، نیت سے وہ وہاں سفر کر کے جا سکتا ہے اور کو ثواب ملے گا سفر کرنے سے. باقی کسی اور بھی کسی اور جگہ کسی اور مسجد میں نہیں جا سکتا اس نیت سے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. اور پھر جانے کے بعد وہاں نماز پڑھے گا. وہاں کی نماز کی بھی فضیلت الگ سے ہے. مسجد اقصی کی بھی، مسجد نبوی اور مسجد حرام بیت اللہ، تینوں جگہ کی نماز کی الگ سے فضیلت. اور بھی کچھ مسجدوں کا ذکر ہے، لیکن خاص طور پہ ان 3 مسجدوں کا تذکرہ آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 4 صلوات فی. مسجد نبوی میں ایک نماز یہ مسجد اقصی کی 4 نماز سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. اور مسجد نبوی کی فضیلت عام مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نماز. مسجد نبوی کی ایک نماز دنیا کی دیگر مساجد، مسجد حرام اور مسجد اقصی کو چھوڑ کر کے 1000 نماز کے برابر. تو اس کے حساب سے 250 نماز کے برابر کا ثواب مسجد اقصی کی ایک نماز کا بھی ثواب. اور پھر جو شخص وہاں نماز پڑھے اور نماز کے ارادے سے جائے تو ہو سکتا ہے، بلکہ ایک طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگنے کے بعد اب یقین ہے کہ حج کی طرح ان کا ثواب ہو جائے گا. کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے وہ ویسے پاک صاف نکل جائے گا جیسے کہ ماں نے اس کو جنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 باتیں اللہ سے مانگی تھی مسجد اقصی بنانے کے بعد. 3 باتوں میں سے 2 باتیں تو ان کو دنیا میں مل گئیں گارنٹیڈ. قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. ایک تو یہ تھا کہ اللہ میں جو فیصلہ کروں تیرے فیصلے کے مطابق ہو، اور اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد دنیا میں کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دونوں تو مل گئیں. اور تیسری جو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی یا مانگا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی اس مسجد میں نماز کے ارادے سے آئے جب یہاں سے لوٹ کے جائے تو یہ اللہ اس کے گناہوں کو ویسے بخش دینا کہ وہ اس دن کی طرح ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ یہ بھی ان کو دے دے گا. ان کی یہ دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی، کنفرم نہیں معلوم
لیکن امید ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہے, تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا ہے. لہذا کوئی بھی شخص اگر مسجد اقصی میں سفر کر کے جا کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کی معافی ہوگی انشاءاللہ. دجال 4 جگہ میں نہیں جا سکتا. دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا بھائی. مسجد اقصی کی فضیلت اسے پس منظر میں بھی 4 جگہ میں نہیں جا پائے گا. وہ مسجد حرام کعبۃ اللہ میں نہیں جا پائے گا, والمسجد الاقصی, اور بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نہیں جا پائے گا. والطور, طور پہاڑی پہ نہیں جا پائے گا. والمدینہ, اور مدینہ شہر میں وہ گھس نہیں پائے گا. اس اعتبار سے بھی شرعی آپ نقطہ نگاہ دیکھ سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں شریعت نے مسجد اقصی کے تعلق سے, بیت المقدس کے تعلق سے, ملک شام کے تعلق سے کی ہیں. میں ایک سرسری طور پہ آپ کے سامنے ایک موٹی بات رکھ رہا تھا کہ ایک مسلمان کا بیت المقدس سے یا مسجد اقصی سے کتنا گہرا رشتہ اور مضبوط تعلق ہے. اور اسی وجہ سے جب اللہ نے قوت دی, طاقت دی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 15 ہجری میں بیت المقدس کو کنٹرول کیا. عیسائیوں نے چابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی, اور 500 سال سے زیادہ وقت تک کنٹینیوس برابر اس پہ حکمرانی مسلمانوں کی رہی. لیکن عیسائی لوگ برابر لڑائی کرتے رہے, اور ایک لمبا سلسلہ چلا مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگ کا, جس کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے. بالآخر ایک موقع ایسا آیا کہ 500 سال کے بعد عیسائیوں نے پھر سے کنٹرول کر لیا بیت المقدس کے اوپر, اور پھر صلاح الدین ایوبی کچھ سالوں کے بعد پھر انہوں نے آ کر کے شکست دی اور عیسائیوں کے ہاتھوں سے پھر واپس لیا, اور اس کے بعد برابر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس کا علاقہ رہا, اس میں مسلمانوں کی حکومت رہی. یہ اب جا کر کے اسرائیل کے وجود میں آنے کے بھی کئی سالوں کے بعد 1967 میں جون کے مہینے میں تب جا کر کے یہودی نے اس کے اوپر کنٹرول کیا, قبضہ کیا. جب سے یہ یہودیوں کے کنٹرول, تو مسلمانوں کا بڑا گہرا رشتہ اور رابطہ اور ناطہ ہے, اور اس لیے مسلم حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماحول کو سازگار بنائے, اور مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسجد اقصی کے لیے بھی سفر کرے. مسجد اقصی کے لیے بھی سفر کرے. مسلمان وہاں اتنی تعداد میں آتے جاتے رہیں کہ دنیا کو ہمیشہ یاد رہے کہ مسلمان اس کو بھولا نہیں اور نہ بھولے گا کبھی. اور ویسے بھی کبھی یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے, ہماری بدعمالیوں کی جو سزا ہے. لیکن اگر آپ اسلام کی ساری باتوں کو نگاہ میں رکھیں گے تو پھر ہم اسی بات کو دہرائیں گے جو پچھلے جمعہ میں ہم نے دہرایا تھا, کہ اگر یہودی دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مغضوب قوم, اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا, مردود قوم, اگر یہ فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے تو در حقیقت وہ اپنی قبر کھود رہا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کی خطرناک لڑائی یہودیوں کے ساتھ نہ ہو جائے اور یہودیوں کا پوری طرح پوری زمین سے صفایا نہ ہو جائے. اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی کہ کسی درخت کے پیچھے یا کسی پتھر کے پیچھے بھی یہ یہودی چھپے بیٹھے رہیں گے تو آواز آئے گی کہ یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو مار ڈالو. میرا اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین فلسطین میں موجود مسلمان بھائیوں کے اوپر اللہ خاص رحمت نازل فرمائے, انہیں ہمت اور حوصلہ اور طاقت اور قوت دے. ظالم اسرائیل کے سامنے وہ ڈٹے رہیں, کھڑے رہیں اور آخری دم تک مقابلہ کرتے رہیں, اور ہماری جتنی بھی ہم سب کی طاقت ہو دعاؤں کے ذریعے اور کسی اور ذریعے سے بھی ہم ہمیشہ مسجد اقصی اور اس کے لیے محنت کرنے والے, لڑنے والے, وہاں پہ بسنے والوں کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں, ہر ممکن ان کے لیے ہم تعاون کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن